اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 2 شروع کریں گے اتنے دورہ قرآن کے سیشن میں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ جو کچھ ہم سیکھیں، جو کچھ ہم پڑھیں اس قرآن میں سے، یا رب العالمین اسے ہماری زندگیوں میں ڈال دے، ہمارے عمل کو بہترین کر دے، ہمارے عمل میں حسن پیدا کر دے، اور ہم سب کو اس جنت کی طرف لے چلیے جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے یا رب العالمین۔ حدیث پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نا، یعنی ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں، صرف یہ کہ ہم دورہ قرآن کے اندر قرآن کو ختم کرتے چلے جائیں، کیا صرف اس کا یہ مقصد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، ما یدریکو، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدق، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہماری قبر کے اندر ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی یہ قرآن اس ٹائم بھی کام آئے گا، اگر ہم نے یہاں اسے پڑھا ہوگا تو یہ وہاں ہمارے لیے، ہم اس وقت کے سوالوں پر جو ہے، جو منکر نکیر ہم سے کرنے کے لیے آئیں گے، تو ہم حاضر جواب رہ سکیں گے۔ ہم ابھی سوچتے ہیں کہ ہاں ہم دے دیں گے، لیکن اس ٹائم جب قبر کی سختی اور قبر کے اندر جب جائیں گے تو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے اگر ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو میری آپ کی قبروں میں ہمارا ساتھی بنائے، صرف اس دنیا تک نہیں، وہاں پہ، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے کی جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اب یہاں نادان لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنہیں کہہ رہے ہیں؟ نادان لوگ یعنی بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، مدینہ جانے کے بعد، ہم مدنی صورت پڑھ رہے تھے، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں۔ لیکن یہ سب کو پتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ تھا، اور یہود کو بھی پتہ تھا، بنی اسرائیل کو بھی پتہ تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو آتا ہے کہ 16 مہینے یا 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جب اللہ نے حکم نازل کر دیا تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا، اور وہ کہنے لگے کہ پہلے تو یہ اس قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، اب اس قبلے کی طرف، تو اس پہ سب نے باتیں بنائی، منافقین نے بھی بنائی، مشرکین نے بھی بنائی، اور یہود نے بھی بنائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ان کو کہہ رہے ہیں، نادان لوگ، بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے کی جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ آیت نمبر 142، پارہ ہمارا بھی شروع ہی ہوا ہے۔ 143، اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس قبلے کی طرف تھے، اب اس قبلے کی طرف تھے، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری راہیں سیدھی ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے، کبھی نہیں سوچے پتہ نہیں سے ہدایت ملنی یا نہیں ملنی۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت، بہترین امت، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے
اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف جو منہ کرنے کو کہا تو اللہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام کا ایمان. پہلے انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، پھر ایک جس قبلے کی طرف وہ ساری زندگی منہ کر کے نماز پڑھتے آئے، عبادت گاہ تھا ان کا خانہ کعبہ، اللہ نے آزمائش کے لیے کہہ دیا کہ اچھا اب ادھر بھی نہیں منہ کرنا. اور کیوں؟ کہ رسول کی پیروی کرتے ہو یا اوپر اوپر سے ایمان ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اللہ اب جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے پہلے نمازیں اس طرف قبلے کی طرف کی تھی، اور یا کچھ لوگ تھے جو ادھر ہی نماز پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے دل میں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان ضائع ہو جائیں، وہ نمازیں ہماری قبول نہ ہوں، یا ایمان سے مراد نماز ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ ان کے ایمان ضائع کر دے. اے نبی، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، آیت نمبر 144. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی، ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ آخری قبلے کا حکم آنے والا ہے، تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظر کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. فرض نماز کے لیے قبلے کا تعین لازمی ہے، اس کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں. آیت نمبر 151. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. آیت نمبر 152 ہائی لائٹ کیجئے. فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر ہو، ہمیں کوئی یاد رکھے، اور تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں یاد رکھے؟ اگر ہم چاہتے ہیں 152 اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، جہاں کہیں ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. پھر تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم، تمہاری آزمائشات، تمہارے شکوے، جو بھی دعائیں ہیں وہ سب میں پوری کر دوں گا. لیکن ہم بھی تو ہر جگہ اپنے رب کو یاد رکھے ہوئے ہوں اور میرا شکر ادا کرو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے غلطی سے ایک پیج مس ہو گیا تھا، 144 پہ آئی، 144 کو ہی دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس علم کے پاس جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے اپنی اولاد کو ہم پہچانتے ہیں. سارے بچے ایک جیسے اسکول کے ڈریس میں نکل رہے ہوں، سارے ایک ہی کلاس کے ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا فلاں میرا بچہ ہے.
تو کہہ رہے اللہ کہہ رہے ہیں ایسے جانتے تھے بنی اسرائیل کہ یہی نبی حق ہے، لیکن ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا تھا۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 147، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے۔ اس پارے کا کی ورڈ جو ہے وہ یہی ہے۔ کل ہم نے کیا لیا تھا کہ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں ہم نے بس اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دینا ہے۔ یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے، ہر ایک فارغ ہو کے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب میں ریلیکس فیل کر رہی ہوتی ہوں، جب میں جا کر اپنے بیڈ پہ لیٹتی ہوں، تو مجھے کون سی چیز چاہیے ہوتی ہے، مجھے کس طرف میرا دماغ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو ہر ایک کو اپنا سیل فون چاہیے ہوتا ہے، اس پہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی بار بار اس طرف جاتا ہے، اب کیا بنا، اب کیا بنا۔ بس تم ان بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے، مجھے بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنی ہے، جس جگہ بھی موقع ملے۔ جیسے رمضان ہی چل رہا ہے، ہم یہ نہ سوچنے لگتے اچھا وہ میں نے دورہ قرآن بھی کر کے آئی ہوں، 2 گھنٹے میرے وہ ہو گئے، پھر جو ہے میں نے تو صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے تھے، نماز بھی پوری ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، اب میں چلو دعا نہیں بھی مانتی تو اللہ کو تو پتہ ہے میرے دل کی حالت، مجھے نہیں ٹائم ملا، یا میں افطاری کے لیے اب لیٹ ہو گئی تو چلو نہیں۔ اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے کہ ہم مانگیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اپنے آپ کو تھکا دیں ہم نیکیوں میں۔ ہم کس چکروں میں لگ گئے، ہم اس دنیا کو بنانے کے چکروں میں لگ گئے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جہاں بھی تم ہوگے، جن کاموں میں ہوگے، جن پریشانیوں میں ہوگے، اللہ تمہیں پالے گا۔ یعنی ہم جب بھاگ بھاگ کر نیکیوں کی طرف جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بھی تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یعنی ہم اگر کوشش کریں گے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی تو اللہ کی قدرت سے بھی کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ آپ دیکھیں بار بار یہی آیات آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دیتے، تکرار کیوں بار بار آ رہی ہے، ریپیٹیشن کیوں بار بار آ رہی ہے، کیونکہ ایک حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لایا گیا ہے یہاں، تو اس لیے بار بار بتایا گیا تاکہ کوئی حجت قائم نہ رہ جائے۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی کسی بھی چیز کی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تبدیلی کیوں ہو گئی، یا یہ چیز تو میں نہیں چاہ رہی تھی یہ کیوں ہو گئی، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہوتی ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ہائی لائٹ کیجئے، صرف صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے نہ ڈرو، ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ لوگ باتیں بنائیں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچے نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے، یہ مسائل کیوں ہیں، وہ مسائل کیوں ہیں، اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی، بعض اوقات تو اتنی تکلیف دہ سوال کر دیتے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، اگر تم اپنا کام صحیح کرتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کہا میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرتی ہوں، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ لوگوں نے تو اللہ پہ باتیں بنانے کو نہیں چھوڑا، حکم تو اللہ نے دیا تھا نا، تو پھر ہم پہ چھوڑیں گے لوگ باتیں بنانا؟ اصل چیز کیا ہے میرا اور آپ کا کام، کہ ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈرو ہر جگہ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آ جاتے تو ہم کیا کہتے، اللہ تعالیٰ وہ تو فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ یعنی تم تو گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، ایک ایک سنت ایک ایک حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔
تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں یاد رکھے، ہم یہ دنیا میں تو بڑا چاہتے ہیں وہ فلاں مجھے یاد رکھے، وہاں میرا ذکر ہو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے یاد رکھے، اللہ وہاں اپنے فرشتوں کے پاس میرا ذکر کرتا ہو، تو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ اور ذکر کیسا کہ جب میں صبح کے اذکار پڑھ رہی ہوں تو سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہو، یا میں صبح پڑھ رہی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ آپ پاک ہیں، سب قسم کی حمد، آپ اپنی حمد کے ساتھ، آپ کے لیے تو تعریف ہے کہ اللہ آپ نے مجھے ہر ایک چیز ایک ایک نعمت دی، بہت بابرکت، بہت زیادہ، یعنی اس میں ڈوب جائیں ہم ذکر اور اذکار کرتے ہوئے۔ ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بس منہ سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے میننگس کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے میں تمہیں یاد کروں گا اور کفران نعمت نہ کرو۔ کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ ہاں جی بس ٹھیک ہی ہیں۔ کفران نعمت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحت، تندرستی، خیر، عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لوگ کس کس پریشانیوں میں، آج ہمارا حال ایسے ہی ہو گیا، ہم سب کو یہی کہنے لگ گئے شکر کے وہ کلمات ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم کہتے بھی ہیں، جبکہ ہم نے ابھی سورہ فاتحہ میں کیا دیکھا تھا، ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا اس دن کے میزان کو، یعنی میرا اور آپ کا جو اس دن کا نام اعمال رکھا جاتا ہے، اس کے اندر ایک دفعہ دل سے جب ہم نے الحمدللہ کہا ہوگا، وہ سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کفران نعمت نہ کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ایمان والے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم آئے، کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست ہیں۔ آیت نمبر 155۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب معاملات ہوں گے، ہم ضرور تمہیں خوف، کبھی کسی نہ کسی بات کا خوف، پریشانیوں کا خوف، یہ ہوگا۔ خطر، فاقہ کشی، یعنی کہ کبھی جاب ہے کبھی چلی گئی، جان و مال کے نقصانات، کبھی مال بہت زیادہ ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو گیا، جان کے نقصانات یعنی کسی کا انتقال ہو جانا، کسی قریبی رشتہ دار کا کی دنیا سے چلے جانا، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے یا جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، کیا پہلی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون؟ یا ہم بول کے کرتے ہیں ہاں کیسے، ہائے نہیں، پھر اس کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے، جو معاملات ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوئے، ہم نے پوری کوشش کی تھی پھر وہ کام نہیں ہوا، تو پھر وہ ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی۔ دنیا میں لگ رہا ہم پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور جس پر اللہ کی رحمت سایہ کر جائے پھر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی چیز مانگنے میں اللہ کی رحمت، جس کو اللہ کی رحمت مل جائے وہ ہر چیز سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں، یعنی یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں جو مشکلات میں، فقر و فاقے میں، جان و مال کی تنگی میں، ہر وقت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے ہی تو ہیں، تیرے پاس ہی تو آنا ہے۔
بے شک یہ مشکل ہے، یہ آزمائشات ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 158 سے ذکر ہو رہا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ایک عورت کا ذکر اب تک باقی رکھا ہے کہ جب کوئی مرد ہو یا عورت، جب تک وہ صفحہ مروہ پہ جا کر سعی نہیں کرتا تو اس کا حج اور عمرہ قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوششوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ عورت کی ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں عورتیں ہم یہ نہیں کر سکتی، اگر سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کے رب کی رضا کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کس طرح اس کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حاجرہ نے یہاں صحیح کی تھی۔ اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یعنی جو کوئی نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ہائی لائٹ کیجئے۔ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 160۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی۔ آیت نمبر 161۔ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی اگر کفر کا رویہ اختیار کیا تھا اور اسی میں مر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تمام انسانوں کی، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کے حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کو نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر چیز کے اندر تو اللہ نظر آتا ہے، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے اظہار کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی یہ سامنے نظر آتی ہے نا کہ اتنی بڑی بارش کون برسا دیتا ہے، کون آسمانوں سے بادلوں کو چلا دیتا ہے، کون ہے جو یہ سمندروں کے اندر کشتیوں کو یا جہازوں کو سنبھالے ہوئے جب چاہیں ڈوب جائیں، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کون ہے جو سمندروں کو کہتا ہے کہ بس یہاں رک جاؤ۔ دیکھیں نا کیسی تیزی سے لہر آ رہی ہوتی ہے اور ایک حد پہ آ کے رک جاتی ہے، کوئی تو روک رہا ہے نا اسے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نشانیاں تو بہت ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مطلب مقابل بنا دیتے ہیں۔ اچھا ان سے بھی پوچھیں نا تو کہیں گے سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پھر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ بڑی ڈیٹیل سے بتانے، دیکھو سارے کام کرنے والا اللہ اور پھر اس کے ساتھ تم شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ ہم اپنے اوپر رکھیں سارا کام بڑی محنت کے ساتھ، پوری افطاری آپ نے بنائی، ٹھیک، آپ نے لا کے لگائی، اور آپ کی بہن یا آپ کی دیورانی کو آ کے کہتے ہاں میں بھی ساتھ ساتھ تھی، کیسے اندر تک آپ ہل جائیں گے؟ اندر تک سارا کام تو میں کر رہی تھی، اس ٹائم تو تھی نہیں۔ یہ ہماری بات ہے، ہم چھوٹے سے ادنا سے لوگ، ہم کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ ہر ایک کام، جبھی تو شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ہر چیز ہر ایک کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔
اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے ان سب چیزوں کے اندر. اور اس کے ایسے گرویدہ ہیں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں شرک کرنے والے اپنے ماننے والوں کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، اتنی محبت رکھتے ہیں. اشد حب اللہ. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. ہائی لائٹ کیجئے، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری محبت کس کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں. کہ اللہ تو قرآن کے اندر مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اب آپ یہ جو پیچھے سے پڑھ کے آئے تھے اس میں کہیں الحمدللہ میں تو شرک نہیں کرتی، میں تو کہیں ایسی جگہ پہ نہیں جاتی، الحمدللہ چلو شرک سے تو پاک ہوں. لیکن یہاں سوچئے کیا ہم اللہ کو سب سے بڑھ کے محبوب رکھتے ہیں؟ جس کو ہم سب سے بڑھ کے محبوب رکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، چاہے وہ ہماری والدہ ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہو. آپ کا کیا دل چاہتا ہے یہ پکایا سب سے پہلے اس کو بھیج دوں، یہ چیز ہے میں سب سے پہلے اس کے لیے بھی نکال دوں، یہ کام ہے میں ان کو بھی پہنچا دوں، ان کو کسی طرح بتا دوں. ہمارے مطلب ہر وقت دماغ کے اندر وہی بات ہوتی ہے نا، انہی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، انہی کی فکر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا میں صدقہ لازمی نکال دوں، اچھا میں یہ کام لازمی کر دوں، اچھا میرے رب کو پسند ہے میں نماز کو، میرا ملاقات کا ٹائم آ گیا میں خوبصورت طریقے سے ادا کر دوں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. سمجھتے ہیں بچ جائیں گے؟ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. لیکن کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں. اس ٹائم کیا کہیں گے کہ ہم کن کے پیچھے چلے ہوئے تھے، ہم نے کن کو اپنا امام اپنا پیشوا بنایا ہوا تھا، ہم کن کی باتیں سنتے تھے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پیشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لوگوں ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو؟ جو چیزیں ہیں کھاؤ، منع نہیں کیا گیا. دو باتیں بتا دیں، ایک حلال اور ایک پاک. یعنی اپنی زندگی کا مقصد کچھ بھی ہو جائے، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو حرام کی طرف نہیں جانا، اور پاک چیزیں، اور انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کون ہوتا ہے؟ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، یعنی ایسا کھلا دشمن ہے کہیں سے بھی آ کے وار کر دیتا ہے. آپ ابھی بیٹھے ہیں، ہم یہیں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی تو خیر بند ہے لیکن کہیں سے بھی آیا، آپ نے سوچا یہ چیز میں نکال کے دے دوں گی، یہ میں صدقہ کر دوں گی، وہ آیا ارے اس کی تو تمہیں بھی بڑی ضرورت ہے، اس سے تو تم یہ بنا سکتے ہو، ایسا کرو اس کے بٹن نکال لو کام آئیں گے، اس کی لیس کو اتار لو. یہ اتنا کھلا دشمن ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کب آیا اپنا وار کیا اور چلے بھی گئے. یہ فوراً آ کے، کیونکہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے آتا ہے. وسوسہ ڈالا، اپنا کام کیا، وہ چلے گیا اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے جس کام کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے برائی، اور پھر کیا کروا دیتا ہے؟ پھر کوئی نہ کوئی گندا کام بھی کروا دیتا ہے، کوئی برا کام، کوئی غلیظ کام بھی کروا دیتا ہے انسان سے. اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں، آیت نمبر 120، آیت نمبر 130 چل رہی ہے ہماری. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو
تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر 171 شروع ہو گئی نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن آیت نمبر 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ محسوس کیجئے جب چرواہا جانوروں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، کسی بکری والے کو سوچ لیں، کسی جو بہت ساری بھینسیں لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو سوچ لیں، اس جب چرواہا انہیں پکارتا ہے تو وہ کیا صرف چل رہے ہوتے ہیں؟ صرف چرواہے کی پکار پر اندھا دھند اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی۔ کن کو سمجھ نہیں آتی؟ جو کسی بھی ایسے شخص کی پیروی کیے چلے جاتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف کام کر رہا ہو۔ وہ پھر کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ جیسے چرواہا جانوروں کو لے کر جا رہا، بس اچھا اونچی قمیص کا فیشن آیا ہم نے بھی وہی کرنا ہے، لمبی کا آیا ہم نے بھی وہی کرنا ہے، دنیا یہ کر رہی ہے ہم نے بھی اسی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے جانور نہیں چلتے جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، منہ نیچے ان کا، چرواہا جہاں لے کر جا رہا ہے، بھیڑ چال جیسے بھیڑ چل رہے ہوتے ہیں نا بس سارے، اچھا دنیا جو کر رہی ہے ہمیں بھی بس اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کامیابی کس کے اندر ہے، روزانہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، کامیابی آؤ کامیابی کی طرف، وہ نہیں نظر آ رہا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا لوگ یہ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو یہ پسند ہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ تو بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب یہ آیات آیا کریں نا، اے لوگوں جو ایمان لائے کرو، الرٹ ہو جایا کریں۔ بے شک آپ ہر وقت قرآن میں الرٹ بیٹھیں، لیکن اس ٹائم اور کان لگا دیا کریں، کیا بات آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری بات ہے۔ صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا، اب ہم سے، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی چاہتے ہو اللہ کی بندگی کرو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھا کے شکر ادا کرتے ہیں؟ اب کھایا اور جلدی سے اٹھ گئے، یہاں سے ہمیں آج سے نہیں بھی کرتے تھے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا دسترخوان پہ بیٹھ کے بڑی لمبی دعائیں ہوا کرتی تھیں، بعد میں بھی، اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ اللہ بتا رہے ہیں جو دل چاہے کھاؤ، منع نہیں کیا، لیکن کیا چیز نہ کھاؤ؟ مردار نہ کھاؤ۔ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ، ہائی لائٹ کیجئے، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ نیت کچھ اور تھی، فلاں کو ثواب پہنچانا۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی ایسی حالت ہے کہ نہیں کھایا تو مر جائے گا، یا ان کیس کوئی ایسی حالت ہے کسی ایسے ملک کے اندر ہے کوئی کچھ مل ہی نہیں رہا، نہیں اس نے 2 نوالے کھائے تو مر جائے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قانون شکنی کا ارادہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑ لاؤ یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر کوئی ایسی مجبوری آ گئی تو پھر اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کوئی ہدایت کے بدلے ضلالت خریدے، یعنی گمراہی کے راستے پہ چلے جائے، اللہ نے تو ہمیں کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سکھایا کہ بندے یہی مانگنا، اسی کی طرف تم نے چلنا ہے۔ اب ہدایت کے بدلے جو ضلالت والے راستے پہ چلے جائے، جو غلط راستے کی طرف چلے جائے، اور مغفرت کے بدلے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا، مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لے۔ اللہ نے تو مغفرت رکھی ہے لیکن بندہ خود نہیں لے رہا، تو کیسا عجیب ان کا حوصلہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پر یہ چاہتے کیا ہیں
کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے، اسی کے پیچھے پڑ گئے، احکامات کو چھوڑ دیا، متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ، اور نیکسٹ آیت شروع ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں آیت بر، لیسل بر ان تولو، آیت نمبر 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ یہ نہیں بس میں نے ایک کام کر رہی ہوں، بلکہ کیا ہے، آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں، جب کہیں کمٹمنٹ کیا، وعدے کیے تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی تو صبر ٹوٹتا ہے ہمارا تنگی اور مصیبت کے وقت میں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تقوی والے کون ہیں؟ جو ان سب باتوں پر عمل کریں اور جو عہد پورا کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اسے کہا جاتا ہے قصاص۔ قصاص کے میننگ ہوتے ہیں بدلہ لینا۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں، اس نے تو ہمارا قتل کر دیا، اب مجھے وہ سامنے والی پارٹی کا بندہ نہیں قتل کرنا، تو اللہ نے پھر کیا کہا، اب خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی دید دینی چاہیے کہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں عقل اور خرد، یعنی عقل رکھنے والوں اللہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر جس ملک کے اندر یہ قانون نافذ ہوگا کہ قتل کے بدلے قتل، اللہ نے تو یہی بتایا نا، ہمارے یہاں نہیں چلتے اس قوم کے اوپر، اگر یہ لازم ہوگا تو پھر کوئی کسی کو قتل کرے، اس کو پتہ میں نے اس کو قتل کیا تو ہمارے والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، میں نے اس کے باپ کو گولی ماری تو ہمارے یہاں بھی مار دی جائے گی۔ ہمارے تو پتہ ہی نہیں چلتا، CCTV کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، کون کس کو کب مار گیا، بلا وجہ کا مار گیا، کچھ عطا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، اسی طرح جیسے یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ بائک چلانا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے بچے کو مار کے آئے تو اس کا بدلہ کیا ہے، تمہاری جان۔ تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر، جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کوئی وصیت کر کے مرا، میرا اتنا حصہ شرعاً جو حق ہے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے، لیکن پیچھے والے نہ دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ وہ تو چلے گیا دنیا سے، لیکن پیچھے والے اس کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بدلنا یہ ہے کہ جانے والا صحیح وصیت نہیں کر کے گیا، اس کو تو بدلا جا سکتا ہے، وہ پھر اولاد کے اوپر حق ہے کہ شرعی طور پر اگر والدین نے غلط فیصلے کیے تھے تو اس کو صحیح طریقے سے بانٹا جائے۔
لیکن اگر کسی نے اچھی وصیت کی، اس نے کہا کہ میرا جو 1/3 ہے وہ کسی دینی ادارے میں لگا دینا، وہ کہ نہیں نہیں چھوڑو، ابا تو مر گئے، اب اس کو رکھ لیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تم بدل رہے ہو، سوچ رہے ہو وہ تو مر گئے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو موجود تھے وہاں، بے شک گواہ نہیں تھے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہو، یعنی وصیت کرنے والا غلط بات کر گیا اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی وصیت، اب یہاں ڈر نہ جائیں کہ اگر کوئی صحیح وصیت نہیں کر کے گیا تو ہم اسے صحیح کر رہے ہیں، تو یہاں ڈر نہیں جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور انسان کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا، وہ اس کا مال. باقی جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو وارثوں کا ہے. اب وارث اسے اچھے کام میں لگاتے ہیں یا برے کام میں. آج آپ چلی گئیں، پیچھے سارا مال وارثوں کا ہے. اس لیے کہہ دیتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے نیکی کے کام اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چیک کیجئے، آج دوسرا روزہ ہے، کتنی تقوی کی صفت پیدا ہوئی ہے. تو اصل مقصد روزے کا تقوی کی صفت پیدا ہونا. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، یعنی یہ جو دن ہے ایام معدودات ہیں. پریشان نہیں ہونا اور سحری میں اٹھنا پڑ رہا ہے، یہ روٹین بڑی ڈسٹرب ہو گئی. اللہ کرے ایام معدودات، فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں، گنتی کے چند دن تو ہیں اور کتنی تیزی سے گزر جائیں گے. ابھی رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اور ابھی چلے بھی جائے گا. ایام معدودات ذہن کے اندر رکھیں. مجھے نیکیاں کرنی ہے، مجھے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، مجھے سست نہیں پڑنا ہے، کیونکہ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں. ایسے بیمار تھے کہ روزہ رکھ سکتے تھے اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کیسی طبیعت ہے میری، میں روزہ رکھوں گی تو کہیں میری جان جانے کا ہی ڈر نہ ہو جائے، یا اتنی ویکنیس ہے میں نہیں روزہ رکھ سکتی، تب تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اتنی طبیعت ہے کہ میں روزہ کمپلیٹ کر لوں گی، لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو، کیونکہ فرض روزہ نا، اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یعنی ہم جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ہماری حق اور باطل اس کا فرق کھول کر رکھ دیتی ہے. کیا کام تم کہاں غلط کرتے چلے آئے اپنی زندگی میں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا کہ تم بڑے بڑے سفروں پہ گئے ہو اور اللہ نے کہہ دیا ہو کہ نہیں تمہیں روزے لازمی رکھنے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اصل چیز جب روزے چھٹیں تعداد پوری کرنی ہے. 29 تھے یا 30 تھے اس سال کو یاد رکھ کے، آپ کے 5 رہے تھے 6 رہے تھے 7 رہے تھے یاد رکھیں، اور اسی طرح بچوں کی پیدائش میں جتنے رہے تھے وہ سب تعداد پوری کر لیں. اور نہیں پوری کر سکتے، اب پتہ چلا اس بڑھاپے میں آ کے کہ اب تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ ہم فرض روزے اتنی مشکل سے رکھ رہے ہیں، تو پھر فدیہ دے دیں. صحت تندرستی ہے، نیت رکھیں کہ میں نے جلد از جلد رکھنے،
اور اتنے سارے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو فدیہ لازمی نکالیں حساب لگا کے۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور پھر رمضان کے ساتھ ہی ذکر آ جاتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، میرے کس کے، اللہ کے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ ہائی لائٹ کیجئے۔ ایک دل میں آتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ آج آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہی ہوں۔ ان سے کن سے؟ ہم سب سے بھی۔ اور صحابہ کرام ایسے سوالات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال دیکھیے۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اللہ نے جواب دے دیا، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ کس طرح راہ راست پالیں؟ کہ جب اللہ کو پکارتے ہیں ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں پکارا، اللہ ہمیں کب پکار رہے ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کی پکار آ گئی، ہم بھی سب کام چھوڑ کے اللہ میں حاضر، اللہ آپ نے بلایا لبیک، اللہ میں حاضر۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ہائی لائٹ کیجئے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے پیارے ورڈ کے ساتھ اس رشتے کو بتایا کہ ایک دوسرے کے لیے اس سے خوبصورت جو لفظ تھا نا وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کتنی فکر ہوتی ہے نا ہمیں اپنے لباس کی، کوئی داغ نہ لگ جائے، استری صحیح ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ تو ہم یہاں پہ، ہم تو اس ٹائم لیڈیز بیٹھی ہیں ساری، تو ہم یہاں پہ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے شوہروں کی بات کو ادھر ادھر کر رہے ہوں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے میکے والوں کو بتاتے ہیں، پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں ساری تفصیل، دیکھو تمہارے باپ نے یہ کر دیا، دیکھو یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ بچے ایسے ہوتے ہیں، باپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کی بات کریں گے، اماں کے پاس بیٹھیں گے ابا کی بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری میں سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی فجر ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کے لیے بیٹھو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ ایک ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آیت نمبر 189، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ ہائی لائٹ کیجئے، نیکی کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے نیکی اصل میں کیا ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ کی ناراضگی کا کام سے بچے۔ مکہ والے کیا کرتے تھے کہ جب یہ حج پر جاتے، حج پر جانے کے بعد قریب تھا نا مکہ، تو جب انہیں کسی کام سے کسی غرض سے واپس آنا پڑتا
تو یہ کہتے ہیں ہم تو حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم تو عبادت میں ہیں، اب انہیں واپس آنا پڑتا، تو ان کے جو پیچھے کے گھر کے دروازے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اس سے آئیں گے. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے طریقے کو بدل لیں، کسی کو پتہ نہ چلے. نیکی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں آدمی، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے ہر جگہ ہر وقت. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، جو صحیح طریقہ ہے کاموں کا وہ کیا جائے. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اصل چیز کیا ہے؟ کہیں پہ بھی ہو اللہ کا ڈر. کامیابی چاہتے ہو نا، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیابی کا معیار کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ جنگ کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب ایک دم دل کے اندر آتی ہے نا بات کہ اسلام تو پرامن دین ہے، اور یہ جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بے شک قتل برا ہے، کسی کو مارنا بڑا برا کام ہے، لیکن اگر فتنہ پھیلے گا، اگر دین کو غالب نہیں کیا تو فتنہ انگیزی ہوگی، اور فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور جنگ کے بھی اصول ہے نا کہ عورتوں کو نہیں مارا جائے، بزرگوں کو نہیں مارا جائے، بچوں کو نہیں مارا جائے، انہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، لیکن ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو. غرض کیا ہو؟ اصل غرض کیا ہو؟ لڑنے کی یا جنگ کی یا جہاد کی، کہ دین اللہ کے لیے باقی رہے، صرف اللہ کا نام اللہ کی زمین پر ہو. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دراز روا نہیں. یعنی کو کہتا ہے کہ نہیں، ہم سرطاعت خم کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر نہیں ان کے اوپر جنگ کرنی یا ان سے لڑنا جھگڑنا. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. دیکھیں ان آیات میں کتنی اللہ سے ڈرنے کی بات آ رہی ہے نا، بار بار اللہ کا خوف. اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. ہائی لائٹ کیجئے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ نے جو حد جو مقام بتا دیا بس وہاں رک جاتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، کوئی حد ہے اس کی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. آیت نمبر 195 پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. ہائی لائٹ کیجئے، احسان کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، آپ اگر اتنا ہی کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ عدل، برابری. اور احسان کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کرنا. ہمیں کیا کہا گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ہم اتنا نہیں دے سکتے جتنا ہمارے والدین نے کیا ہے. اللہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ دیکھو احسان کا معاملہ کرنا، حد سے بڑھ کر کرنا. ہم نے اس بات کو ہی نہیں سمجھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. ہم یہ کہیں میں ہی برداشت کرتی ہوں، کتنی کال جیسی آتی ہیں باجی، بس اب برداشت نہیں ہوتا. ساری زندگی میں آئی، شروع سے آئی، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ہر طرح میں نے سپورٹ کی. ہم نے جو کام کرنا ہے، ایک تو یہ یاد رکھ لیں میں احسان کا رویہ اختیار کر رہی ہوں، مجھے اجر اللہ سے چاہیے. دو باتیں نا، یا تو آپ احسن طریقے سے الگ ہو جائیں، ابھی ہم پڑھیں گے اسی پارے کے اندر، یا پھر سوچیں کہ اس علیحدگی سے اور زیادہ مسائل بڑھیں گے یا کم ہوں گے. اور اگر میں رہ رہی ہوں تو پھر میں کسی کو جتاتی نہ رہوں. میں نے احسان کا اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے.
اور پھر ایک وقت آتا ہے، اس یقین کامل رکھیں کہ چینجنگز آتی ہیں، ہم وہ اپنے حصے کا کام تو اچھے طریقے سے کرتے چلے جائیں، کوئی ہمیں نہیں ریوارڈ مل رہا، ہم کھانے بھی اچھے سے پکا کے دیتے جائیں، اپنے حصے کا کام اچھے سے کرتے چلے جائیں، لیکن ہم بھی پھر پورے ٹونٹ اور اس کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے بات ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنے لباس کے اوپر جو ہے ہم اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر داغ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ حج کی قربانی مکے میں ہی کی جائے گی، قربانی وہی ہوگی، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اور اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اور وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی حج پہ بھیج دیتا ہے، اب اس کے پاس وہاں جا کے زیادہ راہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے، 3 روزے وہیں رکھے اور 7 گھر پہنچ کر رکھے، لیکن یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس بالکل قربانی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جاؤ اور جب تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی یہ کون کریں گے؟ جو دور سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے، ان التواب الرحیم تو بہت ساری جگہ پہ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں خوب جان لو، جو کوئی اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بچو ورنہ پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ کے احکاموں کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، معلوم ہے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل اور کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ ہائی لائٹ کیجئے، کیا کیا نہ ہو؟ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج پہ جا رہے ہو، کوئی بھی نیک کام کرو گے، جاتے میں وہاں جا کر صدقات نکال رہے ہو، ذکر اور اذکار کر رہے ہو، جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، یہ نہیں وہاں جا کے پریشان ہو جاؤ، لیکن سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، یعنی تقوی ساتھ لازمی رکھ کے لے کے جانا۔ ادھر روزوں میں بھی یہی حکم تھا اور یہاں حج کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہاں جا کے دکھاوا ریاکاری نہیں، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف۔ اللہ کے لیے آئے نا تو وہاں کے طواف، وہاں جو مانگی گئی دعائیں، تو بس اپنے اندر تقوی کہ اللہ مجھے واقعی ایسا اپنا ڈر دے دیجئے، جہاں ہوں جس جگہ ہوں آپ کی اطاعت گزار بندی بن جاؤ، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ ہم سب سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، جہاں حج کے لیے رہے تھے لیکن کچھ ایسا یہاں سے سامان لے گئے، کچھ ایسے بزنس کرنے کے لیے، تو منع نہیں ہے، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کسی نے منع نہیں کیا۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ وقوف مزدلفہ کا بتایا جا رہا ہے، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پہلے جب دین اسلام نہیں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر حج کے طریقے نہیں بتائے تھے، تو یہ مکہ والے کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر قریش اور باقی کے لوگ وہاں جا کر خوب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی ہماری حالت یہی نا، کہیں پہ جمع ہو جائیں
وہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، اچھا آپ ان کے خاندان کی، وہ یہ ہوتا تھا، بالکل اسی طرح کے وہاں ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے روک دیا کہ پہلے تم سے پہلے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ حج کا اصل مقصد بخشش، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یقین کے ساتھ معافی۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح تم پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہاں بتا بھی دیا کہ جس طرح پہلے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، خوب لمبے چوڑے قصے بتاتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ خود سے ذرا اس آیت کو پڑھیے، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ دے دے، دنیا میں ہی میں سب کچھ چاہیے۔ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، مانگ رہے ہیں تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بڑا فرق ہے، مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں، تعلق تو ان کا بھی اللہ سے، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ بس اللہ دنیا ہی میں سب کچھ چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، وہ دنیا ہی مانگے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، انہیں آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے، اور ہمیں ان میں شامل ہونا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ذرا دل سے اس دعا کو مانگیے، اور آج سارا دن، ویسے تو آپ اپنی بہت ساری دعائیں مانگیں گے، لیکن اسے خوب گہرائی کے ساتھ، معنوں کے ساتھ سوچتے ہوئے دنیا کی کیا کیا چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور آخرت میں آپ کیا کیا چاہتے ہیں، اس طرح سے آج مانگنا ہے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، دونوں جگہ چاہیے نا انشاءاللہ، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو مانگنا تو شروع کرو، اللہ کو کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، ایام تشریق کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جو کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی مینا سے 2 دن میں واپس آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، ہائی لائٹ کیجئے، صرف حاجیوں سے نہیں کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، صرف حاجیوں کی؟ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری۔ خوب جان رکھو، جہاں کہیں بھی ہو، ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ آیت نمبر 204، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار وہ خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کو یاد کر لیں جو بڑا نیک لگتا ہے، اور وہ اللہ کی قسم میں یہ کام یوں کرتا ہوں گے، یا کسی لیڈر کو دیکھ لیں جو بڑا اللہ کو گواہ بنا بنا کر بات کرتا ہوں، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی رشتہ کرتے ہوئے ہم بڑے نیک اور صالح ہیں جی، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہاں ہم رشتہ کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور وہ بھی بڑے اللہ کا نام لے لے کے آپ کو کریں ہاں ہاں بڑے اچھے ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، وہاں سے بڑی کی بہو بن کے آپ کے گھر آ گئی، پہلے بڑی دیندار لگ رہی تھی، تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ اکثر لیڈرز یہی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ صرف لیڈرشپ میں نہیں، ہر جگہ، کہیں پہ بھی جب اللہ کو گواہ بنا کے کسی کام کو کیا جائے تو یاد رکھیں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے، دو طرح کے لوگ بتا دیے، دوسری طرف انسانوں میں کیسا بھی ہے جو رضائے الہی کے لیے
کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیوں کروں، رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ہائی لائٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر 208۔ اے ایمان والوں، ہم سب سے کہا جا رہا ہے تم کیا کرو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سیکنڈ آیت آ گئی، بار بار شیطان یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح دشمنی کرتا ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کے پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ میں ادھر آ جاؤں، یہ آواز بہت زیادہ آ رہی ہے نا، اس طرف آ جاتی ہوں۔ کیا چیز؟ ہاں میں ادھر آ جاتی ہوں نا، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پڑھ لیتے، اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی، یعنی اب سیکنڈ پارے کا بھی تقریباً نفس ہونے لگا ہے۔ اللہ کرے صاف صاف احکامات آ چکے، اب یہ رمضان آ چکا، تم بڑی دعائیں اور بخشش مانگو گے، پھر لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہونے والے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تو پھر قیامت ہی آئے گی جب اللہ تعالیٰ ایسے آئیں گے، تو پھر ہم اس کے انتظار میں کہ جب سیدھے ہوں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ہائی لائٹ کیجئے، ہم دنیا کے رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوا۔ یعنی پہلے کیا تھے؟ سب ایک ہی طریقے پر تھے، سب اللہ کو مان رہے تھے، لیکن یہ حالت باقی نہ رہی اور پھر اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے اور راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلاف کے رونما ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کیا؟ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، آیت نمبر 214۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر کیا کیا ہوا؟ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے،
حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، پھر صحابہ کرام کا سوال دیکھیں کتنا پیارا تھا، اللہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے اپنے رب کو راضی کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ ہائی لائٹ کیجئے، جو مال بھی خرچ کرو کن پہ؟ والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، اماؤنٹ نہیں بتایا کتنا، جو بھلائی جتنا بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ 216 آیت نمبر۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہائی لائٹ کیجئے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو، کون سی چیز؟ کوئی بھی چیز، لسٹ بنا لیں، کیا کیا چیزیں میری زندگی میں مجھے ناگوار لگتی ہیں، یہ چیز یہ ہے، اس کے اندر یہ چیز ایسے ہوتی، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ کوئی معاملات ہوں، کوئی ایسے فیصلے ہوں، سوچئے لیکن اس چیز نے مجھے کیا کیا کچھ سکھا دیا، اس کے بعد میری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، یہ فیصلہ کیوں اللہ نے میری زندگی کے اندر کیا تھا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان حکمتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ معاملات نے تو اس سے تو مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور یہ یاد رکھ لیں، ہر وقت چلتے پھرتے آپ کو ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ہمیں بڑی پسند ہے، یہ چیز مجھے مل جائے، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جیسے ہم سورہ کہف میں آج پڑھیں گے نا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا، اپنے یعنی اس وقت کا قتل وہ زیادہ بہتر تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی، یہ چیز کیوں یوں ہو گئی، سوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک میں جاری ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آیت نمبر 207۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ کون کون سے ماہ حرام کے مہینے؟ رجب، شوال، ذوالقعدہ، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یہ بات جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ یہ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب 6 ہجری میں، کیونکہ رجب تھا حرمت والے مہینے میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے،
اور اس کو ہدایت فرمائی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا۔ اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جبکہ رجب ختم ہوا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا شعبان میں۔ لیکن قریش نے اور ان سے در پردہ ملے ہوئے مدینے کے یہودیوں اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراض کے جواب میں اس آیت کا جواب دیا گیا۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ پھر صحابہ کرام کا سوال دیکھیں، کتنے ایمان افروز سوال ہوتے تھے نا۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، کہاں حکم آیا کہ شراب حرام ہے؟ اس میں کیا حکم آیا؟ اس کا گناہ۔ تو گناہ حلال ہے؟ گناہ حرام ہے نا؟ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پھر دیکھیں سوال کتنا پیارا پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ نے کہہ دیا جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔ آج ہم نے ضروریات اتنی زیادہ بنا لی ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں گے۔ ہمارے سامنے بھی مستقل احکامات آ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ توقع ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ پیریڈز کے متعلق۔ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ اب دیکھیں کتنے پرسنل معاملات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، اور اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو اللہ تمہیں خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، یعنی اللہ سے ایک دن ملنا ہے، اس کو نہ بھول جانا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدائی کے بھلائی کے کاموں سے باز لینا، یعنی ایسی قسم کھا لینا، لگ قسم اب تو میں یہ نیکی کا کام کروں گی ہی نہیں، جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدائی کے بھلائی کے کاموں سے باز رہنا۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، وہ الٹا صدقہ آپ کے گلے ہی پڑ گیا، تو آپ کہتے اب تو میں نے انہیں دینا ہی نہیں ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں۔ اب ایسے ہی کہہ دیا قسم سے عادت ہے تو اس پر گرفت نہیں، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پروس وہ ضرور کرے گا۔
اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہوں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ معاملے کو لٹکا دیتے ہیں۔ 4 مہینے حد، اگر نہیں آپ نے بیوی کو رکھنا نہ رکھیں، آپ کو اختیار دیا اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہ وہ سال 2 سال 3 سال اس کو چھوڑا ہوا ہے، نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ ساتھ رکھتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ حد کیا بتائی؟ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹان لی ہے تو جان رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو 3 مرتبہ ایام حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے دیا ہے انہیں ایک درجہ اور اس کو ماننا چاہیے۔ اور سب پر اللہ غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ آج یا آپ نے صبح جب اس کی تلاوت سنی ہوگی یا کر کے آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے جو رکوع شروع ہوتا ہے اس میں معروف ورڈ کتنا زیادہ آتا ہے نا، یعنی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے معاملات طلاق کے، اور اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے نا۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دے چکے ہو اس میں وہ کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خلا کی طرف۔ اب وہ کیسے کچھ دے گی؟ یعنی اپنا حق مہر چھوڑے گی۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا اور یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملوث رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ مرد غلط کر رہا تھا یا عورت؟ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچے کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔
دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کتنا اللہ مہربان ہے نا، ایک ایک بات واضح کر دی کہ جب ایسے مسائل ہوں گے تو پھر بچے بھی ہوں گے، بچے ہوں گے تو چھوٹے بھی ہوں گے، چھوٹے ہوں گے تو دودھ پلانے کے مسائل آئیں گے، پھر اب کیا کرو؟ بے شک الگ ہو گئے، لیکن بچہ باپ کا ہے تو پھر نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ باپ کی ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر لڑکی والے کریں کہ اتنا زیادہ نان نفقہ لکھ دیا جائے جتنی اس کی اوقات نہ ہو۔ تو اللہ کرے ہر معاملے میں، اور یہ چیزیں کب آ سکتی ہیں؟ جب لڑکے نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہوگا، جب لڑکی نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہوگا، اور جب عمل کرنے والے، پڑھا ہوا تو ہم سب نے ہے، اصل چیز جب عمل کرنا آتا ہو تو وہ خود ہی سوچیں گے نا نہیں مجھے دینا ہے، پھر کہنا ہی نہیں پڑے گا، پھر لکھوانے ہی نہیں پڑیں گے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی ہو۔ پیچھے ہم نے کس کی عدت پڑھی؟ بیوہ کی، ٹھیک ہے، چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب کس کی عدت بتائی جا رہی ہے؟ ٹھیک، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی ہو، یعنی نکاح ہوا رخصتی نہیں، یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، اب کیا کرو؟ کچھ نہ کچھ پھر بھی دو۔ خوشحال آدمی کتنا دے؟ خوشحال آدمی اپنے مقدرت کے مطابق، اور غریب آدمی اپنے مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، اور یہ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ہائی لائٹ کیا کہا جا رہا ہے؟ مرد اگر زیادہ نرمی سے کام لے تو یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے معاملات کو، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ آیت نمبر 238، اتنے طلاق کے معاملات چل رہے ہیں اور اس کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، کیونکہ جہاں فیملیز میں کچھ ایسے ایشوز آتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلیم کرنے اور مستقل دماغ انہی باتوں میں چل رہا ہوتا ہے، اب کیا کہنا ہے، کون کون سی چیز دی تھی، کیا کیا انہوں نے اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر نمازیں جاری ہوتی ہیں، اللہ نے بیچ میں آیت رکھ دی اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، اور پھر کون سی نماز کی؟ خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کا کہا جائے، کیونکہ عصر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ ادھر سے اب ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیجنے کا ٹائم ہے، کہیں جانے کا ٹائم ہے، کہیں آنے کا ٹائم ہے، تو 4 فرض لیکن وہ اکثر مس ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ کبھی دیکھا ہم نے کسی کو آپس میں ہی ساس اور بہو ہیں یا ماں بیٹی ہیں ایک دوسرے کو افسوس کرتے ہیں؟ بہت افسوس ہوا
آج آپ کا مال و متاع لوٹ لیا گیا. بولا کریں اپنے بچوں کو ایسے. کسی کا ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے یہاں چوری ہوئی ہے، کتنی جلدی آپ اس کو فون کر کے پتہ کریں گے نا، یار اس کو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. بالکل اسی حادثے کی طرح ہے کہ اس کو سب کچھ لوٹ لیا گیا اگر اس کے سر کی نماز فوت ہو گئی تو احساس ہی نہیں ہوتا. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو. ہم سب سے کہا جا رہا ہے خصوصاً ایسے نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو. افطاری بنانے کے چکر میں اٹھے، اچھا بھی یہ والا کام کر لوں، یہ بھی اور کر لوں، یہ بھی اور کر لوں، اب بھی پڑھتی ہوں، اور پھر وہ جلدی جلدی گئے اور جلدی جلدی پڑھ کے آ گئے. منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ ٹھونگے مارنے والی ہوتی ہے. منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ آتا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے اور چلے جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ ہاتھ باندھ کے بس کھڑا رہے گا. بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. کوئی جگہ ایسی ہے آپ کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، اب آپ نے وہاں جلدی سے پڑھ لی. کسی مال میں تھے، اب ذکر اذکار اپنے جس طرح نہیں کر سکے جس طرح آپ اپنے گھر میں کرتی ہیں، اب واپس آ گئے تو بولے میں نے کل بھی ایسی پڑھی تھی، آج بھی ایسی پڑھ لوں. نہیں، بد امنی کی ایک کیفیت تھی نا کہ آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے، اب واپس آ گئے تو پھر کیسے؟ بالکل ویسے ہی سکون کے ساتھ، پرسکون طریقے سے. اسی طرح اصل میں تو یہ جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بد امنی کی کیفیت ہو واپس آ جاؤ تو پھر اسی طرح پڑھو. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان اور نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اچھا، یہ جو آیت ہم نے پڑھی نا کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے، یہ پھر جب بعد میں سورہ نساء کی آیات آئی نا تو یہ حکم منسوخ ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ، بہترین قرض، خوبصورت قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے معاملے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، تو وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسموں کی اہلیتیں اور فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اقتدار کس بیس پہ دینا چاہیے؟ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو؟ نہیں، بلکہ جسمانی صلاحیت بھی ہو اور ذہنی صلاحیتیں بھی ہوں. اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک، یعنی اپنی بادشاہت جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کا بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں
اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے کچھ تبرکات تھے جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو دوسرے جو مخالف تھے وہ لے گئے تھے۔ اب یہ مان نہیں رہے تھے کہ انہوں نے طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دیا، تو اس پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ دیکھو ان کی بادشاہت میں تمہیں وہ واپس مل جائے گا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا جو سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ بس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کہہ دیا گیا کہ اگر پانی بہت زیادہ پی لیا جاتا تو پھر جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوا، ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ گروہ قلیل نے عمل کیا اور باقی سب جو ہے وہ بھول گئے۔ آج ہمارا حال، روزہ کھولتے ہیں اتنا پانی پی لیتے ہیں، اتنا پانی پی لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، خوب بھر کے پی لے، خوب بھر کے کھا لیا تو پھر اب کیا کرو، نیند کے غلبے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ یعنی کم گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، اللہ کس کا ساتھی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جو کوئی بھی صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر تھوڑا بہت نہیں، اس کا فیضان بہت زیادہ صبر عطا کر دے اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پہ ہمیں فتح نصیب کر۔ ہائی لائٹ کیجیے اس کو۔ اور جب کافر گروہ کے بارے میں دعا مانگا کریں نا، یہ جب آپ مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوموں کو یاد رکھ کے اپنے ذہن میں اس کو محسوس کیا کریں کہ اللہ کافروں پر مسلمانوں کو فتح عطا کیجیے۔ ہم اس کو بھی بس ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے ان باتوں کے بارے میں۔ اور پھر یہ کہ اللہ مجھ میں صبر کا فیضان عطا کر دیجئے، مجھے ثابت قدمی دیجئے صبر پر۔ ایسا نہیں کہ میں صبر کروں اور پھر میں جا کے لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں، وہ والا صبر نہیں۔ اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اچھا یہ جو آیت تھی نا، آیت سکینہ، آیت نمبر جی 248 آیت جو ہے یہ کہلاتی ہے آیت سکینہ۔ کیا میننگس ہے اس کے؟ ہاں کیا میننگس ہے اس کے؟ دو آیتیں یہ سورہ بقرہ کی سکون دیتی ہیں، یہ آیتیں نا، ٹھیک ہے، یہ آیتیں کیا کرتی ہیں؟ بڑی پرسکون سی آیت۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا آیتیں تھیں۔ اور 248 آیت یہ آیت سکینت کہلاتی ہے۔ سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے،
سکینت بندے کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے۔ خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے۔ فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے، آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ غم انسان کو نہیں گھلاتے، انسان کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان آیت سکینہ کی تلاوت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سکینت کے مرتبہ کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں، 2 بار سورۃ توبہ میں یعنی 40 اور 26 میں، 3 بار سورۃ الفتح میں آیت نمبر 4، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26 میں سکینت کا ذکر آیا ہے۔ جب انسان ان آیات کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا سستی ہے اور ایک طبیعت میں ایسی گراں کیفیت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے۔ میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ جو ان کی بیماری میں پیش آیا وہ اس کو برداشت کرنے سے عاجز تھے۔ یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور ان کے سے مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور ہو گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئیں۔ جب معاملہ ان پر شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو۔ پھر وہ حالت ان سے ختم کر دی گئی اور وہ بیٹھ گئے اور کوئی بیماری نہ رہی۔ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اتنے بڑے امام کے بارے میں ابن قیم۔ کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا دل کے سکون کا باعث ہے، بے قراری اور بے چینی کو دور کرتی ہے، ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک ڈسکشن اور کرنی تھی۔ جمعہ تھا اس لیے بڑی تیزی سے پارے کو کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ بہت سی باتیں ہیں قرآن کی جو رہ جاتی ہیں ظاہر ہے، اور حق تو خیر ادا کر ہی نہیں سکتے دورہ قرآن میں۔ چلیے اللہ تعالیٰ کے نام لگا دیجیے گا۔ اس جمعے کی وجہ سے ہی الحمدللہ کلاس کو جو ہے وہ جلدی سے ختم کیا۔ کل انشاءاللہ ہنہ لباس اللہ ہنہ کی 2-3 پوائنٹس رہ گئے تھے، اس کے اوپر کل ڈسکشن کے اندر پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سنتے ہیں کیونکہ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے سب کا۔ جنہوں نے جانا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ درود شریف کا ورد بھی رکھیے گا، جمعہ کا دن ہے۔ اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تیرا کلام پاک کو پڑھا، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا، یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں قبول ہونے والا عمل عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا کیجئے اور آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین آج ہم نے بہت سی آیتوں کو پڑھا اور سمجھا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے والی بیویاں بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں اطاعت گزار بنا دیجئے۔ یا رب العالمین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی مائیں بنا دیجئے۔ یا رب العالمین آج کے بارے میں ہم نے بار بار جانا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دشمن کی پہچان کروا دیجئے۔ یا اللہ اس کے شر سے، اس کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا رب العالمین ہماری دنیا کی مصیبتوں کو ہم پر آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، یا رب العالمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی اطاعت میں رکھ لیجئے۔ یا رب العالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا رب العالمین اس مہینے ہم سب کی بخشش کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھاگ بھاگ کر فاستبقوا الخیرات کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا بنا دیجئے۔ یا رب العالمین دنیا جس طرف بھاگ رہی ہو، یا رب العالمین ہمیں بھاگ بھاگ کر اپنی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا رب العالمین جمعے کا دن ہے جس دن کہا جاتا ہے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ یا رب العالمین ویسے بھی رمضان ہے، اللہ آج ہم نے پڑھا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں بخش دیجئے۔ یا اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ یا رب العالمین ان کے قبر میں نور کی روشنی عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ یا اللہ اگر وہ گناہ گار تھے تو انہیں معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما کر ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں، یا رب العالمین ان پر رحمت اور شفقت کے معاملات کیجئے۔ یا رب العالمین ان کے ایمان کو بڑھا دیجئے، انہیں صحت اور تندرستی عطا کیجئے۔ یا رب العالمین ہم سب کی دلی جائز خواہشات کو پورا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیجئے، ہمارے تقوی میں اضافہ کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے۔ اللہ ہم اس حال میں آپ سے ملیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں پروردگار۔ اللہ ہمیں اپنا قرب، اپنی عطا، اپنی رضا دے دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ کل 11:35 پہ تھرڈ پارہ شروع ہوگا۔